السلام علیکم دوستو، آج سے لگ بھگ 16 سال قبل یعنی 30 دسمبر 2006 کو عراق کے سابق صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کے زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 555 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا تھا۔ ان محافظوں میں ایک ول بارنر پور تھے جنہوں نے دی پرزنر ان ہز پیلس کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ بارنر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم فوگریسن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف ول بارنر نے لکھا ہے کہ ہم نے صدام حسین کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام حسین اپنی آخری دنوں میں امریکی گلوکار میریجا بلیزٹ کے گانے سنا کرتے تھے۔ وہ اپنی قیمتی ایکسرسائز مشین پر بیٹھ کے ایکسرسائز بھی کیا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت ان کا منفرد کھانے کو دل کرتا تھا۔ بارنر کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے کبھی یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ صدام حسین کو سگار پینے کا بہت شوق تھا، جسے وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ صدام حسین کہتے تھے کہ انہیں سگار کا استعمال فیڈل کاسترو نے سکھایا تھا۔ انہیں باغبانی کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیتے تھے۔ صدام حسین اپنے خوراک کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے۔ ناشتے میں پہلے آملیٹ، پھر مفنس اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے، لیکن آملیٹ کہیں سے ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے۔ مصنف کہتے ہیں کہ صدام حسین نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ ایک دن صدام حسین کے بیٹے ادے کی پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہوئے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ ادے کی تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے، اور اس طرح انہوں نے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیوں، جن میں فراری اور پورشے بھی شامل تھی، کو جلائے جانے کے مناظر دیکھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور تھے، انہیں اپنے بھائی کے موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیمی اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ڈوسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہن رکھا اور جب وہ چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی فیشن شو میں کیٹ واک کر رہا ہے۔ اگرچہ صدام حسین کی محافظوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے قریب نہ جائے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام حسین سے دوستی بڑھتی گئی۔ مقدمے کے دوران صدام حسین کو 2 جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹریبیونل کا تہھانہ تھا اور دوسری جیل شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھی۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے صدام حسین کو اس سے زیادہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی تضحیک نہیں کی۔ اسٹیو ہٹکنسن اور کرس ٹاسکر سمیت دیگر محافظوں نے اسٹور روم کو صدام کا دفتر بنانے کی کوشش کی اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے۔ اسٹور روم میں پڑے سامان سے ایک کرسی اور ایک میز کو نکالا اور میز پر ایک چھوٹا سا جھنڈا رکھا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم آفس کا ایک ماحول پیدا کر سکے، اور جیسے ہی صدام کمرے میں داخل ہوئے ایک سپاہی نے میز پر لگی دھول صاف کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر صدام اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی سیکیورٹی پر مامور سپاہی ان کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے صدام عدالت میں موجود ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ سپاہیوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ صدام کو خوش کیا جائے۔ جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ جب بھی صدام حسین کو وقت ملتا تھا وہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کی خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے۔ اس کتاب کا سب سے حیران کن حصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام حسین کی موت پر تمام محافظ بہت غمگین تھے۔ ان محافظوں میں شامل ایڈم نے بتایا کہ جب صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی تو ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا۔ ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے، ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو ہمارے بہت قریب تھا۔ جب صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں
ने इन पर थूकना शुरू कर दिया और उन्हें गालियां देने लगे। बार्डनोरपुर लिखते हैं कि हमने कोशिश की कि हजूम को ऐसा करने से रोके, लेकिन हमें ऐसा करने से मना किया गया। एक और सिपाही स्टीव हिचिंसन ने अमरीकी फौज से इस्तीफा दे दिया। स्टीव इस वक्त जॉर्जिया में असले से मुतल्लिक ट्रेनिंग देते हैं। स्टीव के मुताबिक उन्हें कहा गया था कि वो सदाम की लाश की बेहुरमती करने वालों से न उलझे। मुसन्निफ का कहना है कि अपनी आखिरी अय्याम में सदाम को तवक्को थी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन 30 दिसंबर 2006 को सदाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाया गया और उन्हें बताया गया कि उन्हें कुछ ही देर में फांसी दे दी जाएगी। सदाम को मायूसी हुई। वो खामोशी से जाकर नहाए और फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। अपनी फांसी से कुछ ही देर पहले सदाम ने स्टीव को बाहर बुलाया और अपनी कलाई पर बंदी घड़ी उसे दे दी। और अब भी जॉर्जिया में स्टीव के घर वो घड़ी महफूज है और इसकी चक चक सुनाई देती है। दोस्तों, इसके साथ ही आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना